تو جب کافر اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، بد مذہبی عروج پر تھی، قرآنی آیات کا مفہوم بدلنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی تھی اور اسلامی تعلیمات کو بدلنے کی جسارت کی جا رہی تھی، تو اس فتنوں کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اعلیٰ حضرت کی نعمت سے نوازا۔ اعلیٰ حضرت مجدد بن کر تشریف لائے، آپ نے فتنوں کا سر قلم کیا، بد مذہبی کو توڑا، قرآن کی تعلیمات کو عام کیا، اسلامی عقائد کی صحیح تشریحات کی اور اپنی قلم سے عشق رسول کے جام لوگوں کو بھرے بھر کے پلائے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت کہ جس پہلو کو بھی دیکھا جائے کمال ہی کمال ہے۔ آپ بہت بڑے مفسر بھی تھے، آپ بہت بڑے محدث بھی تھے، با کمال علامہ بھی تھے اور بے مثال مفتی بھی تھے، عابد و زاہد تھے۔ اللہ کے نیک بندوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی آپ نے 3 سال کی عمر میں ایک عربی شخص سے عربی میں کلام کیا، ذات کے پٹھان تھے لیکن 3 سال کی عمر میں عربی شخص سے عربی میں کلام کیا، اور 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کر لیا تھا، اور 6 سال کی عمر میں آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں بہت بڑے مجمع کے سامنے 2 گھنٹے کی تقریر عربی میں کی ہے۔ 13 سال کی عمر میں آپ نے مروجہ جتنے بھی علوم تھے وہ سارے حاصل کر لیے تھے، اور 13 سال کی عمر میں آپ مسند افتاء پر فتویٰ دینے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ تو اللہ کی ان پر کس قدر عطا تھی اور کتنا علم اور فضل والے وہ لوگ تھے۔ اور ان کے خاندان کو دیکھا جائے تو ان کے دادا بہت بڑے عالم دین تھے، اور پھر ان کے والد صاحب یہ بھی بہت بڑے عالم دین تھے، اور پھر اسی گھر میں جب اعلیٰ حضرت کی آنکھ کھلی تو جہاں پر علم کا نور پہلے ہی پھیلا ہوا تھا تو اعلیٰ حضرت نے اسے مزید دوبالا کر دیا۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی یہ بڑی ہی شان و عظمت والے بزرگ گزرے، اور ان کو زیادہ نہیں، ابھی تقریباً 104-5 سال ہوئے اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے۔ بریلی شریف میں آپ کا مزار ہے، اور 25 صفر المظفر کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے 100 سے زائد علوم پر مہارت تامہ عطا فرمائی تھی۔ اس طرح کہتے ہیں نا سائنس ایک علم ہے، جغرافیہ ایک علم ہے، اسی طرح حدیث ایک علم ہے، تفسیر ایک علم ہے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 100 سے زائد علوم پر مہارت عطا فرمائی تھی۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بے مثال اور با کمال حافظہ عطا فرمایا تھا۔ قدرتی صلاحیتیں آپ کے اندر بہت زیادہ تھی۔ آپ بچپن میں جب قاری صاحب کے پاس ناظرہ پڑھتے تھے تو ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھ رہے تھے ناظرہ، قاری صاحب ایک لفظ کو زبر پڑھا رہے ہیں وہ زیر پڑھ رہے ہیں، یا قاری صاحب زیر پڑھا رہے ہیں وہ زبر پڑھ رہے ہیں، یعنی جو قاری صاحب پڑھا رہے ہیں اس کا الٹ پڑھ رہے ہیں۔ اب قاری صاحب نے یہ شکایت لگا دی آپ کے دادا کو کہ میں جو پڑھا رہا ہوں وہ نہیں پڑھ رہے بلکہ اس کا الٹ پڑھے جا رہے ہیں۔ تو آپ کے دادا یہ بھی بہت بڑے عالم دین تھے، وہ تشریف لائے، پوچھا کہ زادے کیا وجہ ہے کہ تمہیں جس طرح قاری صاحب پڑھا رہے تم ویسے نہیں پڑھ رہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میری زبان سے نکلتا ہی نہیں۔ اب دادا جان نے قرآن پاک کوئی اور قرآن پاک منگوا کر دیکھا تو اس دوسرے قرآن میں ویسے ہی لکھا تھا جیسے اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے، اور پہلے قرآن میں لفظی غلطی ہو چکی تھی۔ تو یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی۔ اعلیٰ حضرت کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ آج لوگوں میں تفرقہ بڑا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو بریلوی کیوں کہتے ہو؟ تو ہم اس لیے بریلوی کہتے ہیں کہ انہوں نے علم کا ایسا دریا پھیلایا کہ آج اگر ہمارے پاس یہ تعلیمات ہیں تو ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اس فتنوں کے دور میں کہ جب اسلامی احکامات کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اسلامی تعلیمات کی عقائد کی غلط تشریح کی جا رہی تھی،
اس وقت اعلیٰ حضرت نے اپنی قلم کے ذریعے اسلامی عقائد کا، اسلامی احکامات کا پہرا دیا۔ تو یہ شان ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے، اور یہی وہ خوبی ہے کہ جس نے آپ کو اتنا بلند رتبہ عطا فرمایا۔ اور آپ نے نادیہ دیوان ایک پوری کتاب لکھی ہے ہدایت بخشش، اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے ایسی ایسی نعتیں لکھی ہیں کہ آج بھی اگر کوئی عاشق ان نعتوں کو سنے سمجھے تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک آئیں، اس کے دل میں عشق رسول موجے مارنے لگے۔ تو اس قدر اعلیٰ حضرت نے حضور علیہ السلام کے عشق میں ڈوب کر نعتیں لکھی ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت ایسے نہیں تھے کہ سرکار کی نعتیں بھی لکھ رہے ہیں، اب کوئی نواب زادہ ہے اس کی تعریف میں بھی شعر لکھ رہے ہیں، کوئی سیٹھ ہے اس کی تعریف میں بھی شعر لکھ رہے ہیں، آپ ایسے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ آپ جہاں پر رہتے تھے وہاں کے قریب ایک ریاست تھی جس کو نان پارا کا نام دیا جاتا تھا۔ تو اس نان پارا ریاست کے بارے میں شاعروں نے شعر لکھے، اس ریاست کا جو سربراہ تھا، سردار تھا، اس کی شان میں قصیدے لکھے، اور ان کو اس سردار نے بڑے انعامات سے نوازا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی لوگوں نے عرض کیا کہ حضور آپ بھی اس سردار کی بارگاہ میں اس کی شان میں قصیدے لکھیں تاکہ آپ کو بھی وہ انعامات سے نوازے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سردار کی شان میں تو قصیدہ نہیں لکھا، لیکن آج نے سرکار کی شان میں ایسی نعت لکھی کہ سن کر مزہ آ جاتا ہے۔ آپ نے لکھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش سے جہاں نہیں، یعنی آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اس سردار کی دنیا کا جو چاہنے والا اس کی شان میں شعر لکھوں، میں اپنے آقا کی شان میں یہ شعر لکھ رہا ہوں، سنو وہ کمال حسن حضور ہے، یعنی حضور کا حسن اتنا کمال کا ہے کہ گمان نقص سے جہاں نہیں، چیز میں نقص ہوتا ہے لیکن حضور کا حسن اتنا کمال کا ہے کہ اس میں نقص کا گمان ہی نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص سے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ پھول ہے تو وہاں پر کانٹا بھی ضرور ہوتا ہے، اسی طرح شمع آگ جہاں پر جلتی ہے، شمع جلتی ہے تو دھواں بھی ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام ایسے پھول ہیں کہ ساتھ کانٹا نہیں، حضور علیہ السلام ایسی شمع ہیں، ایسا روشنی پہنچانے والا نور ہے کہ آپ کا دھواں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص سے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، یعنی میں دنیا کے چاہنے والے کسی امیر کی ثنا کروں، اس کی مدح میں شعر لکھوں، پڑے اس بلا میں میری بلا، یعنی میں اس بلا میں، اس برے کام میں نہیں پڑ سکتا، کیوں؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں اپنے آقا کے در کا گدا ہوں، میرا دین پارے نہ نہیں، یعنی میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں نے جدھر روٹی کا ٹکڑا دیکھا وہاں شعر لکھنے شروع کر دوں، میرا دین ایسا نہیں ہے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ تو اس طرح اعلیٰ حضرت نے ان لوگوں نے کہا کہ اس امیر کی شان میں شعر لکھیے، تو اعلیٰ حضرت نے سرکار کی شان میں بہت اعلیٰ شعر لکھ دیے۔ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں حاضر تھے تو وہاں پر ایک شاعر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے دو درخت تھے، تو شاعر نے ایک شعر لکھا اور ان درختوں کے بارے میں اس نے لکھا کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، یعنی جو درخت نبی پاک علیہ السلام کے روضے کے سامنے ہیں، وہ شاعر کہتا ہے کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑا ہے جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ اب وہ تو دنیا کا شاعر تھا، اس نے اپنی سوچ کے مطابق لکھ دیا،
کہ حضور علیہ السلام کے روزے کے سامنے جو درخت ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے مجنو لیلا کے خانے کے سامنے کھڑا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام رضا رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں جب یہ شعر پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ شعر کو بدلو، ایسے نہیں لکھنا کہ مجنو کھڑے ہیں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت نے سرکار کی وہ شان بیان فرمائی، آپ فرماتے ہیں کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے قدسی کھڑے ہوں جیسے عرش معلا کے سامنے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لالا مجنو والے چکر ادھر نہ چلاؤ، یہاں پر تو یہ درخت ایسے لگ رہے ہیں جیسے فرشتے عرش معلا کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، یہ درخت ایسے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے لگ رہے ہیں۔ یہ تو ایک وصف ہے آپ کا کہ آپ بہت بڑے عاشق رسول تھے، اس کے علاوہ آپ بہت بڑے با کمال مفتی بھی تھے۔ آپ نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں اور آپ کی 350 کتابوں میں سے جب حدیثوں کو نکالا گیا تو 10,000 سے زیادہ حدیثیں نکلی۔ تو 350 کتابوں میں 10,000 سے زیادہ حدیثیں تھی، تو 1000 کتابوں میں غور فرمائیں کہ کتنی زیادہ حدیثیں لکھی ہوں گی۔ تو آپ با کمال بہت علم والی شخصیت تھے، تو اسی لیے آج ہم اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں کیا، آپ نے فتنوں کو ختم کیا ہے، فتنوں کا سر قلم کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فتنے صرف آج کے دور میں ہیں، آج فتنوں کا دور ہے، تو آج بھی فتنوں کا دور ہے، لیکن وہ دور اس سے بھی زیادہ فتنوں کا تھا۔ اس وقت بھی لادینیت پھیلتی جا رہی تھی، بد مذہب لوگ پھیلتے جا رہے تھے، ایسے لوگ کہ جو اللہ اللہ کرنے والے تو تھے، نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، ایسے لوگ پھیلتے جا رہے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنی قلم کے ذریعے ان کو ایسی مات دی ہے کہ آج بھی وہ اگر اعلیٰ حضرت کا نام سن لیں تو چیخ جاتے ہیں۔ یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی۔ تو اعلیٰ حضرت امام رحمۃ اللہ تعالی کوئی عام شخصیت نہیں تھی۔ آپ دنیاوی علوم میں بھی آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی، اسی طرح دینی علوم میں بھی آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی۔ قرآن پاک کا ترجمہ آپ نے لکھا، ترجمہ کنز ایمان، اسی طرح احادیث کی بے شمار کتابیں لکھی، نعت کی صورت میں ہدایت بخشش پوری کتاب لکھی۔ تو اس طرح اعلیٰ حضرت گویا کے علم کا سمندر تھے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈھنکا بجایا اے امام احمد رضا، دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا۔ علم کا دریا ہوا ہے معجزن تحریر میں، علم کا دریا ہوا ہے معجزن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا، ہے بدر کا اے خدا اتار عاجز کی دعا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا۔ تو یہ شان ہے امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ تو ہمیں بھی ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ عاشق رسول تھے، عشق رسول میں ڈوبے ہوئے تھے، تو ہمیں بھی اپنے دل میں عشق رسول کی شمع کو اجاگر کرنا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت علم دین کو حاصل کرنے کے لیے، علم دین کو پھیلانے کے لیے گویا کہ اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، تو ہمیں بھی ان کی سیرت پر چلتے ہوئے علم دین خود بھی حاصل کرنا ہے، دوسروں کو تک بھی علم دین پھیلانا ہے، تو تب جا کے ہم ان نیک لوگوں کی سیرت پر چلنے والے ہوں گے۔ تو ہم نے ان کی شان تو سنی، ان کی تذکرہ تو سنے، لیکن صرف سننا ہی کافی نہیں، بلکہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی سیرت پر چلیں۔ اعلیٰ حضرت امام رضا رحمۃ اللہ تعالی دین کے بارے میں بڑے محتاط تھے۔ آپ غیر شرعی امور سے بہت پرہیز کرنے والے، بچنے والے تھے۔ مسجد کا آداب، باجماعت نماز کی بہت زیادہ پابندی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی بیماری کی حالت میں بھی آپ نے اپنے خادموں کو کہا تھا کہ مجھے مسجد پہنچاؤ، میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ تو آپ اس قدر جماعت کی پابندی فرمانے والے تھے۔ تو آپ کا یہ بس ہمیں بھی اپنانا ہوگا کہ ہم جماعت کی پابندی کریں، مسجدوں کو آباد کریں، مسجد سے اپنا دل لگائیں، علم دین سیکھیں، قرآن پاک کی تلاوت سیکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تو اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کی سیرت پر چلیں، ورنہ وہ تو اللہ کے نیک بندے گزر گئے۔
اب ہمارے لیے یہ سبق چھوڑ گئے ہیں کہ جس طرح انہوں نے نیک راستے پر زندگی گزاری، ہم بھی اس راستے پر زندگی گزاریں، تاکہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بلند و بالا مقام عطا فرمایا، وہی رتبہ اور مقام ہمیں بھی عطا فرمائے۔